دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں. کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں قبل، تو میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں. پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة. تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے لیے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا. ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے. قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں اس سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک. 4 دیناروں کا تذکرہ کیا. ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا. گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے. اور چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا. حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائے تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محصن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ؟ اپنے خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابیوں نے جواب دیا، ما آلوہ الا ما عجزت عنہ. میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی. میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی. کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کے رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینر سکھائے
جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، شادی ہوئی، تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحى. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں، حتی اثرت بیدیہا، حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے. واستقت بالقرب، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مسکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحریہا، کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، دو سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وقمنت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا. وأوقدت القدر، ہنڈیا خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها، اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے. کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، قصہ بیان کیا، واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے. غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ، بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورا ہو جاتا ہے. کفرت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی؟ جب یہ خامن کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چوہدری تو نہیں ہے، میں بھی تو فلاں چوہدری کی بیٹی ہوں، پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے، کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں، حکمت نہیں، کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ
مسکرانا میری عادت بنا دے، وہ حدیثی عبادت میری گفتگو اتنی پولائٹ بنا دے میری ہر بات عبادت بن جائے. وہ حیاتی سعادہ، زندگی کے یہ گنتی کے ایام اے اللہ سعادت کی زندگی دے دے. وہ موتی شہادہ، اگر موت تو آنی ہی ہے لیکن میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا. خیر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب سننے کا موقع دیا اس نے کہا، حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جب کوئی چیز خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس نے کہا میں سب سے پہلے تو پھر اپنی بیوی کو ہی خوش کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکلا. اتفاق سے چاند کی دمک اور چمک بھی تھی. وہ صرف خوش کرنے کے لیے پوچھتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. ما احلاها، کیا ہی چاند کی رونق اور دمک ہے. سوال بھی اچھا، جواب بھی اچھا. اب وہ اصل بات، خامن نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ بن جائے کیا کہا؟ انت احلا من القمر، جس چاند کو تم بہت خوبصورت کہہ رہی ہو اللہ نے تمہیں اس سے بھی اچھا بنایا ہے. صالحہ اور نیک عورت اس نے کہا لا بل انت، نہیں بلکہ آپ چاند سے اچھے ہیں. اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی صدقہ کیا. اب یہ قصہ کسی ایسے جو ہے وہ جوڑے کے پاس پہنچا، خامن کی خواہش کہ میں بھی صدقہ کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکل کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی. کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا؟ اس لیے ہم اسی سے اپنی بات کو انشاءاللہ لنچ کے بعد شروع کریں گے. حکمت اور بصیرت یہ انسان کو خوشی اور سکون دیتا ہے. میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک الملک جو گھر بن چکے ہیں ان گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما. جو بننے والے ہیں ان کے گھروں کو ان خوبصورت بنیادوں پہ قائم فرما کہ وہ زندگی کے آخری رمق تک اللہ کی رضا پہ بھی راضی رہیں اور اللہ تیری رحمت کی برکھا بھی برستی رہے. جس طرح یہ سب لوگ جمع ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.